بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد مسلمان کافی کمزور پوزیشن میں تھے۔ مسلم دنیا یہ سمجھنا شروع کر چکی تھی کہ اس کی ریاستوں میں اجنبیت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مسلم ریاست کاشہر سے کوردوا تک پہلے کی طرح ایک مسلسل سرحد کی حامل نہیں تھی۔ عماد الدین زنگی نے مغرب کی طرف پیش قدمی کی اور رفتہ رفتہ موصل اور فلیپو کے درمیانی علاقے کا ماہر بن گیا۔ وہ ایک مضبوط انسان اور بے خوف جنگجو تھا جو کہ بہت جلد عیسائیوں سے ٹکرانے والا تھا۔ عماد الدین زنگی نے آل روحا قصبے پر قبضہ کر لیا جو کہ شام سے بغداد کے راستے میں واقع تھا اور عیسائیوں کی زیر حکومت تھا۔ آل روحا کی شکست کی خبر پوپ یوجینیس سوم نے پریشانی کے ساتھ وصول کی اور دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں کر لی گئیں۔ جرمن شہنشاہ کوانراڈ سوم اور فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم نے پوپ کی آواز پر لبیک کہا۔ صلیبی افواج نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران سسلی کے بادشاہ نے درہ ایجین میں مسلم جزیروں پر حملہ کر دیا اور وہاں سے مسلمانوں کو باہر نکال دیا۔ اس سے مسلمانوں کی عظمت و اقتدار کو شدید دھچکا پہنچا اور وسیع پیمانے پر اس کے خلاف غصے کا اظہار کیا گیا۔ عماد الدین کی باصلاحیت بیٹے نور الدین زنگی نے 1926 میں اپنے والد کی جگہ لی اور جلد ہی تیاریوں کے ساتھ عیسائیوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا۔ اس نے آل روحا کے پورے علاقے پر قبضہ کر کے وہاں کے گورنر کاؤنٹ جوسلن دوم کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اینٹیوچ کے حکمران بوہی مٹ پر حملہ کر کے وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ حارث نور الدین زنگی عیسائیوں کے لیے دہشت کی علامت بن چکے تھے۔ 1874 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔